دنیا میں یوں زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے اور جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی یوں سمجھو جیسے کوئی پردیس ہوا کرتا ہے، جیسے کوئی راہ چلتا مسافر تھوڑی دیر تھک ہار کے پڑاؤ ڈالتا ہے، پھر منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے۔ جب سے یہ دنیا کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہوئی ہے، یہ دنیا بجائے نعمت کے مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک عذاب کی شکل فساد کا ذریعہ بنی ہے۔ حقیقت زندگی سے اس کی دنیا کی حقیقت جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، آج وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ پردیس میں رہنے والا راہ چلتا مسافر کتنا اکٹھا کرتا ہے اور راستے کے لیے کتنا کوئی سامان کی فکر کرتا ہے، اس کے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ منزل پہ جا کے آرام آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی لانچ میں بیٹھا ہے، اسٹیشن پہ بیٹھا ہے اور گاڑی اڈے پہ بیٹھا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، باقی بہت ساری چیزیں اسے وہ نہیں ملتی جو اس کی طبیعت کی ہوتی ہیں، لیکن اپنے دل کو تسلی دیتا ہے گھر جا کر آرام بھی ہو جائے گا اور گھر جا کر سکون بھی مل جائے گا اور گھر جا کر مزے بھی ہو جائیں گے۔ بس ٹکٹ ہونا چاہیے اور پاسپورٹ ہونا چاہیے، لانچ میں کھانا مل رہا ہے، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، سیٹ ٹھیک ہے، ان سب کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اہمیت دیتا ہے سب سے زیادہ ٹکٹ کی، پاسپورٹ کی، کہ منزل تک صحیح طور پہ پہنچ سکوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اصل چیز اس دنیا میں فکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کرے منزل تک پہنچنے کا سامان سفر ٹھیک ہو، اور وہ نیکیوں کی زندگی ہے، تقوی کی زندگی ہے، ایمان کی زندگی ہے۔ باقی اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناگوار ہیں تو وہ وقتی چیزیں ہیں۔ اصل فکر کرنی ہے ایمان کا نقصان نہ ہو، تقوی کا نقصان نہ ہو، نیکی کی زندگی میں کوتاہی نہ ہو۔ اس لیے جو مسلمان آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر رات دن گزارتا ہے، وہ دنیا کے حالات میں ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ دنیا کے حالات سے ڈپریس میں نہیں جاتا، اس لیے اسے پتہ ہے یہ وقتی چیزیں ہیں۔ وہ صبر شکر کی زندگی گزار کر منزل کی طرف ہر وقت اس کی نظر رہتی ہے کہ سامان سفر بڑھیا ہو اور سفر کا توشہ سنبھالے رکھوں، اس انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی حقیقی منزل کی طرف نظر نصیب فرمائے، دھیان نصیب فرمائے اور توجہ نصیب فرما دے۔